میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہو تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں. قطن میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے، ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں. نبی کی 1 بیٹی تھی. محتشم حضرات، آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیوں کے حوالہ سے ذکر کریں گے، کیونکہ ایک خاص طبقہ ہے آل تشیع حضرات، شیعہ حضرات کے ذاکرین کسی بھی مجلس کو خالی نہیں جانے دیتے، کسی بھی محفل کو خالی نہیں جانے دیتے. جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیوں کا انکار کرتے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 ہی شہزادی تھی، یعنی 3 شہزادیوں کا وہ انکار کرتے نظر آتے ہیں. تو محتشم حضرات، اس حوالہ سے سب سے پہلے میں قرآن مجید سے دلیل پیش کروں گا، اس کے بعد پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے دلیل پیش کروں گا، اور آج تقریباً شیعہ حضرات کی 1.5 درجن کتب سے میں یہ ثابت کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 شہزادی نہیں تھی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں. محتشم حضرات، اس حوالہ سے سب سے پہلے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا کہ اے نبی، اپنی ازواج، اپنی بیٹیوں اور تمام مومنین کی عورتوں کو فرما دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادروں کے پلو ڈال لیا کریں. محتشم حضرات، اس آیت میں 3 طرح کی عورتوں کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا پردے کا. ایک ہے لازواجک، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، آگے وبناتک اور نبی علیہ السلام کی بیٹیاں، اور تیسرے مقام پر ہے ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو. محتشم حضرات، یہاں فرمایا بنات، جو بنت کی جمع ہے، بنت واحد ہے جس کا معنی ہوتا ہے 1 بیٹی، اور بنات جمع ہے، اور جمع جو ہے وہ کم از کم 3 پر بولی جاتی ہے. تو قرآن کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کی 1 شہزادی نہیں تھی. اگر 1 شہزادی ہوتی تو رب فرماتا وبنتک، رب نے فرمایا وبناتک. اب میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے بھی یہ ثابت کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی 1 شہزادی نہیں تھی. اب ذی وقار، یہ میرے ہاتھ میں ہے نہج البلاغہ، اس کا خطبہ نمبر ہے 162 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 325. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وَقَدْ نِلْتَ مِنْ سِرِهِ مَا لَمْ يَنَالَ. نبی علیہ السلام کی دامادی والا جو شرف آپ کو حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہیں ہے. محتشم حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے سرکار کی 2 شہزادیاں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما. علی پاک نے حضرت عثمان غنی کو آقا کا داماد کہہ کے یہ بتا دیا کہ آقا علیہ السلام کی 1 شہزادی نہیں تھی، بلکہ آقا علیہ السلام کی 3 شہزادیاں اور بھی تھیں جو فاطمہ زہرا سے ملا کے 4 بنتی ہیں. محتشم حضرات، شیعہ حضرات کی یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فروع من الکافی، اس کی جلد نمبر 3 ہے، جلد نمبر 3 پر، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 721. یہاں ذکر کیا گیا کہ لما ماتت رقیۃ ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار کی شہزادی رقیہ کا انتقال ہوا، فرمایا رقیۃ بنت رسول اللہ، رقیہ رسول اللہ کی بیٹی. اب ذی وقار، فروع کافی سے بھی ثابت ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف 1 شہزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہیں تھی، بلکہ حضرت رقیہ بھی سرکار کی شہزادی تھی. محتشم حضرات، اس حوالہ سے تیسرا حوالہ شیعہ مذہب کی کتاب اصول کافی. یہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ جس کتاب کو درجہ دیتے ہیں وہ اصول کافی ہے. اصول کافی میں کی ابواب التاریخ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 227 ہے. محمد بن یعقوب کلینی نے ذکر کیا ہے، فرمایا فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ کلثوم، کہ آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے سرکار کا شہزادہ حضرت قاسم پیدا ہوا، حضرت رقیہ پیدا ہوئی، حضرت زینب پیدا ہوئی، اور حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی. وَبَعْدَ الْمَبْعَثِ، فرمایا وَالطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفاطمہ، اور اعلان نبوت کے بعد یعنی بعثت کے بعد حضرت طیب، حضرت طاہر اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں. اب ذی وقار، اس حوالہ سے میرا چوتھا حوالہ ہے تہذیب الاحکام،
کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 380 ہے، وہاں درود پاک کے کلمات ذکر کیے گئے کہ فلاں پر بھی یا اللہ درود بھیج، فلاں پر بھی درود بھیج. تو ان کلمات میں سرکار کی شہزادیوں کا ذکر کیا. تو اس تہذیب الاحکام سے بھی ثابت ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کی ایک شہزادی نہیں بلکہ سرکار کی 4 شہزادیاں تھیں. اس حوالہ سے ابواب ذی وقار حوالہ نمبر 5 الاستبصار کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 200 ہے. کہا کہ جب زینب بنت نبی کا انتقال ہو گیا اور حضرت فاطمہ زہرا باہر تشریف لائیں اور اپنی بہن کا نماز جنازہ پڑھا تو زینب بنت نبی کہا گیا. معلوم ہو گیا کہ سرکار کی ایک شہزادی نہیں تھی بلکہ سرکار کی اور شہزادیاں بھی تھیں. اس حوالہ سے اگلا حوالہ الخصال کا صفحہ نمبر 468 ہے، وہاں بھی سرکار کی 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے. ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 870 پر سرکار کی 4 شہزادیوں کا ذکر کیا ہے. شیخ صدوق نے اپنی کتاب الامالی کے صفحہ نمبر 336 پر آقا علیہ السلام کی 4 شہزادیوں کو تسلیم کیا ہے. شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد کے صفحہ نمبر 45 اور 46 پر سرکار کی 4 بیٹیوں کا ذکر فرمایا ہے. فروع کافی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 1353 کی پر سرکار کی بیٹیوں اور سرکار کی بیویوں کا جب حکمار بیان کیا تو وہاں سرکار کی ایک بیٹی نہیں کہا بلکہ سرکار کی بیٹیاں کہا، یعنی سرکار کی ایک بیٹی سے زیادہ بیٹیوں کا ذکر کیا ہے. قرب الاسناد میں شیعہ عالم ابو العباس نے 4 شہزادیوں کو تسلیم کیا ہے. مناقب آل ابی طالب کی جلد 1 صفحہ نمبر 130 پر 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے. عباس قمی نے منتہی الاعمال کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 151 پر سرکار کی 4 شہزادیوں کا ذکر کیا ہے. نعمت اللہ نے انوار نعمانیہ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 340 پر سرکار کی 4 شہزادیوں کا تسلیم کیا ہے. منتخب التواریخ کی صفحہ نمبر 23 پر 4 شہزادیوں کو تسلیم کیا ہے. تنقیح المقال میں عبداللہ مامکانی نے سرکار کی 4 شہزادیوں کا ذکر کیا ہے. مورخ یعقوبی نے تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 پر 4 شہزادیوں کو تسلیم کیا ہے. محترم حضرات، ان حوالہ جات سے معلوم ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کی ایک شہزادی نہیں تھی بلکہ سرکار کی 4 شہزادیاں تھیں.